کہتا ہے انّا صلاتی و نسکی، میری قربانی بھی اور میری نماز بھی، میرا بدن ہلے گا اللہ کی عبادت کے لیے تو وہ بھی، میرا مال کا سکہ چلے گا، روپیہ پیسہ کرنسی نوٹ چلے گا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگا، اور اس کے بعد میری زندگی کے تمام تر امور، میرا جینا ہوگا تو اللہ کے لیے، میرا مرنا ہوگا تو اللہ کے لیے، میرے دن ہوں گے، میری راتیں ہوں گی، میری صبحیں ہوں گی، میری شامیں ہوں گی، میرے لیل و نہار ہوں گے، میرے شب و روز ہوں گے، تو سارے کے سارے کس کے حکم کے مطابق ہوں گے؟ للہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ جہاں انسان اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارتا ہے، وہاں ایک بندہ مسلم جب اس دنیا سے جانا چاہتا ہے تو وہ اپنی موت پر بھی اپنے رب سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایسی موت عطا کرنا کہ جو ایمان پر ہو، مجھے ایسی موت عطا کرنا جو تجھے پسند ہو، مجھے ایسی موت عطا کرنا جس سے تو راضی ہو، مجھے ایسی موت عطا کرنا کہ مجھے موت کلمہ توحید پر آئے۔ انسان بندہ مومن صرف اپنی زندگی میں اپنے رب کی اطاعت کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ وہ اپنے خاتمے بھی کے حوالے سے بھی، اپنے حسن خاتمہ کے حوالے سے بھی ہمیشہ فکر مند رہتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اچھی سے اچھی موت عطا کرے، ایسی موت دے کہ قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اور ان اموات میں سب سے عظیم ترین موت شہادت کی موت ہے۔ آج کا پروگرام ہمارا فلسفہ شہادت کے حوالے سے ہے کہ بات کریں اس بات پر کہ شہادت کی موت اس کی اللہ کی شریعت میں کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے۔ بھائی اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے ہر بندے نے، کوئی بچپن میں جا رہا ہے، کوئی لڑکپن میں جا رہا ہے، کوئی جوانی میں جا رہا ہے، کوئی اڈھیر پر میں جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے، کوئی جناب ہسپتالوں کے بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے جا رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں جا رہا ہے، کوئی جناب ہارٹ کی تکلیف میں، دل کی تکلیف اور عارضے میں جا رہا ہے، کسی کو بخار چڑھا ہے تو وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، کوئی کہیں سے گرا ہے تو وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، کسی بلڈنگ میں آگ لگی ہے تو وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، ہواؤں میں فضاؤں میں جو ہے وہ ہوائی جہاز وہ کریش ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں تو اس دنیا سے جا رہے ہیں، یہ سفر اس دنیا سے جاری ہے۔ پر مسلمان بندہ مومن ہمیشہ اپنے رب سے تمنا بھی کرتا ہے، اپنے رب سے دعائیں بھی کرتا ہے، اور اس کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے یہ تربیت کی ہے کہ جب اس دنیا سے جائے اپنے حسن خاتمہ کی دعا کر اور اپنے رب سے دعا کر، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، بالآخر موت کو میں نے گلے لگانا ہی لگانا ہے، لیکن جب تو مجھے موت عطا کرے تو کائنات کی عظیم ترین موت شہادت کی موت عطا فرما، اور اپنے راستے میں قتال کرتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ ہمیشہ ایک بندہ مومن کی تمنا ہوتی ہے، اور یہ تمنا صرف ایک مومن کی نہیں بلکہ مومنوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بھی یہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں، میرے دل میں اس بات کی خواہش اور تمنا ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، اپنے دل سے مودت کہتے ہیں، دل کی محبت کے جذبے کو مودت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ، میں دل سے اس بات کی خواہش اور تمنا کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں اپنے رب کی راہ میں قتال کروں، جہاد کروں، پھر میں اس کے راستے میں جو ہے وہ شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ تمنا کرتے ہیں، اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ یہ تمنا کی کہ ثم احیا ثم اقتل، مجھے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، میں اپنے رب سے ایسی موت کی تمنا کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ مومن جنت میں جائے گا تو کوئی ایسی صورت نہیں ہوگی
کہ کوئی مومن واپسی کی تمنا کرے کہ میں اللہ کی جنتوں سے واپس دنیا میں جاؤں، اس قید خانے میں جاؤں، وہاں پر جا کے آزمائشوں اور اس دور سے گزروں۔ فرمایا کوئی بندہ دنیا میں اس بات کی تمنا نہیں کرے گا کہ وہ واپس چلا جائے، بلکہ جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہوگا دنیا بھول جائے گا، مصائب بھول جائے گا، آزمائشیں بھول جائے گا، تکلیفیں بھول جائے گا۔ جنت میں جب پہنچے گا جنت کی ہوا کے پہلے جھونکے کے ساتھ وہ ساری دنیا کی تکلیفوں کو بھول جائے گا، ماں سوائے ایک شخص کے کہ جو دنیا میں جو جنت میں بھی تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے۔ وہ کون ہے؟ جس نے رب کی راہ میں شہادت پیش کی، وہ تمنا کرے گا کہ اللہ تیری جنت میں بھی وہ لذت نہیں ہے جو شہادت میں لذت آئی تھی، جو تیری راہ میں کٹنے میں لذت آئی تھی، خون پیش کرنے میں لذت آئی تھی۔ اللہ پھر سے ایک دفعہ دنیا میں بھیج، میں کافر سے ٹکراؤں، میری وہ گردن کاٹے اور میں تیری راہ میں شہید ہو کے اس لذت کو اور اس جو ہے وہ مزے کو دوبارہ حاصل کروں، صرف اور صرف جنت میں شہید اس بات سے تمنا۔ اور آپ دیکھیں شہادتوں کی داستان ہے، پوری ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شہادت کی تمنا کر رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو شہادت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ مفتی زبیر صاحب حدیث بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تجھے پتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں؟ وہ دو شہید کون سے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، دو شہید کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، میدانوں کے اندر شہادت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور انہوں نے اس خوشخبری کو اپنے لیے پریشانی کا باعث نہیں سمجھا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، شہادت تو موت ہوتی ہے، ہم تو اس دنیا سے جانا نہیں چاہتے، ہم نے دنیا کمانی ہے، دنیا بنانی ہے۔ یاد رکھے جب دل کی دنیا پہ دنیا اثر کر جاتی ہے، جب انسان دنیا سے محبت کرتا ہے، پھر شہادتوں کی دعائیں زبان سے نہیں نکلتی، لیکن جب انسان دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے، اپنے رب کی رضا کا اور اس کے دیدار کا اور اس سے ملاقات کا جب مشتاق ہوتا ہے کہ کب وہ وقت آئے جب میں اپنے رب کا دیدار کروں گا، پھر وہ دنیا میں تمنا کرتا ہے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمنا کر رہے اور صحابہ اکرام کی تربیت بھی شہادت پر ہو رہی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ہے، ایک شخص آیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامنے تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، مجھے یہ بتائیے اگر آج میں آپ کے ساتھ مل کے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے میں شہید ہو جاتا ہوں، قتل کر دیا جاتا ہوں، مجھے بتائیے میری اس جان کی قیمت کیا ہے؟ دنیا تو جینے کے لیے لڑتی ہے، دنیا میں جنگیں تو جینے کے لیے ہوتی ہے، دنیا میں لوگ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں، دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، تو دنیا کی دولتوں کے لیے اور دنیا کی بقا کے لیے، اور یہاں پر یہ تمنا کر رہا ہے، پوچھ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی مجھے بتائیے ان قتلت فأین انا، اگر میں آج اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو میں کہاں پہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا فی الجنہ، اگر تو آج اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو اللہ کی جنتوں میں جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھی، حدیث کے الفاظ ہیں فَالْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، اس نے وہ کھجوریں وہیں پہ پھینکی، کہا اگر بات جنت کی ہے میری شہادت کے بدلے میں اللہ مجھے جنت عطا کریں گے، تو فرمایا پھر کھجوریں بھی جنت کی جا کر کے کھائیں گے، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو۔ کہا پھر دنیا کی کھجوریں نہیں، جنت کی کھجوریں کھائیں گے۔ عمر بن جمور رضی اللہ عنہ پاؤں سے لنگڑے صحابی تھے، پاؤں پہ وزن نہیں آتا تھا، لنگڑا کے چلتے تھے، انتہائی معذوری کی کیفیت ہے۔ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں اجازت نہ ملی، 4 بیٹے میدان جہاد میں ہیں، بدر میں بھی شریک تھے، پھر احد میں بھی شریک ہوئے، چاروں بیٹے اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں ہیں۔ کہتے ہیں بیٹو میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ کہا ابا جی آپ معذور ہیں، پاؤں سے لنگڑے ہیں، آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب دل کے اندر شہادت کی تمنا ہوتی ہے تو پھر رب کیسے انتظام کرتا ہے۔ کیا کمال کے لوگ تھے، کبھی دنیا کی معذوری کو، کبھی دنیا کے معاملات کو جو ہے وہ اپنی مجبوری نہیں بنایا۔ کہا بدر میں بھی جانے نہیں دیا۔
دیا, کتنے لوگ شہادتیں پیش کر گئے. اب احد کا میدان سجا ہے. اگر عام لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے اور اللہ کی جنتوں میں جائیں گے تو کیا لنگڑا اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا؟ وہ شہادت نہیں پا سکتا؟ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہیں, بات کر رہے ہیں, اللہ کے نبی سے جو ہے وہ بات منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں, میں بھی اللہ کی جنتوں کی سیر شہید کی حیثیت سے کرنا چاہتا ہوں, مجھے آپ اجازت دیجئے. جب بہت اصرار کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بیٹوں سے کہنے لگے, او عمر بن جموح کے بیٹو, میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا بھاگتی ہوئی اللہ کی جنت کی طرف جا رہی ہے اور ان سب سے پہلے عمر بن جموح اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ اللہ کی جنت کی سیر کر رہا ہے. گھر سے گھر والوں کو کہا تیاری کرو, اجازتیں مل گئی ہیں. اللہ اکبر, کبھی اجازتیں مل گئی, خوشیاں ہیں گھر میں اعلان کر رہے, ایک ایک بندے کو بتا رہے کیا شہادت کے لیے اللہ نے موقع دے دیا, جہاد کی اجازت مل گئی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دے دیا ہے. آج جہاد کی بات کوئی نہیں سنتا. آج جہاد کی بات کرے تو کہتے ہیں تم بچے مرواتے ہو ہمارے, اور یہاں پاؤں سے معذور صحابی اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جہاد پہ جانے کی اجازت دی ہے. میرے گھر میں تیاری ہونی چاہیے. بیٹے بھی تیاری کر رہے ہیں, خود بھی تیاری کر رہے ہیں, بیوی بھی ان کے لیے ساز و سامان تیار کر رہی ہے. بیوی نے ہنستے مسکراتے مذاق میں کہہ دیا کہ ایسا لگتا ہے جتنی تیزی سے آپ جا رہے ہیں اتنی تیزی سے واپس آئیں گے. دل پہ بات لے گئے اور ایک کونے میں رو رو کر کے رب سے یہ کہہ رہے, اللہ میری بیوی اگر یہ بات کہہ رہی ہے تو دنیا میرے بارے میں کیا کہتی ہوگی. اللہم لا تردنی الی اہلی, اے اللہ مجھے میرے اہل کی طرف واپس نہ لوٹانا. وہاں سے چلے, میدان کے اندر اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لیا, کافروں کی صفوں میں گھسے, گردنیں کاٹی, حتیٰ کہ زخم لگے, بیٹے سمیت شہید ہو گئے. جب شہدائے احد کے جنازے اٹھائے جا رہے تھے, ان کی بیوی بھی آئی, ان کی میت کو اٹھایا, اونٹنی پہ لادا, مدینے کی طرف چلنے لگے. اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا, مارا گیا, پیٹا گیا. دائیں بائیں جس طرف چلاتے ہیں جناب اونٹنی چلنے کو تیار ہے پر مدینے کی طرف چلنے کو تیار نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, ہم عمر بن جموح کی میت کو مدینہ لے جانا چاہتے ہیں پر اونٹنی چلنے کو تیار نہیں ہے, ہر طرف چلتی ہے پر مدینہ کے راستے پہ نہیں چلتی. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ جب نکل رہے تھے تو کیا کہا تھا؟ بیوی نے کہا, دعا کی تھی, اللہم لا تردنی الی اہلی. فرمایا اس کو یہیں پہ احد میں دفن کر دو. اللہ نے عمر بن جموح کی میت کی بھی لاج رکھ لی ہے کہ اللہ اس کو واپس مدینے کی طرف نہیں لوٹائے. جب شہادت کی تمنا ہوتی ہے پھر اللہ ایسے شہادتیں دیتا ہے. کس کس صحابی کی شہادت کی بات کرو. اللہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی آپ شہادت کا واقعہ پڑھ لیجئے. کیا ہے؟ کہتے ہیں احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ احد پہاڑ نہ کوئی پھول نہ درخت نہ بوٹا, کئی لوگوں نے دیکھا, اللہ نے توفیق دی, ہم نے بھی دیکھا, کوئی چیز خوشبو والی وہاں نظر نہیں آتی پر کہہ رہے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, پہچانے نہیں جا رہے تھے. اور ابو سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے اللہ کی جنت کے لیے شہادت پا رہے ہیں. اور شہادت پانے کے بعد بیوی کہتی ہے, آپ کی طرف سے آوازہ آیا تھا, شہادت کی اتنی طلب تھی, بغیر غسل کیے آ گئے تھے. پہلی رات کے میرے پاس مہمان بنے تھے, ہماری سہاگ رات تھے, آپ سے مجھ سے ملنے کے بعد آپ کے ساتھ میدان کے اندر آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. جب میت کو دیکھا گیا بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا, کہا اس کی شہادت اللہ نے اتنی عظیم قبول کی ہے کہ اللہ کے فرشتے حنظلہ کو آج میدان احد میں غسل دے رہے ہیں. یہ شہادتوں کے لیے تڑپ ہے اور دعائیں کرتے تھے. اللہ ہمیں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, تو میرے لیے دعا کر اللہ مجھے شہادت دے, تو میرے لیے دعا کر اللہ مجھے شہادت دے. اور بھائیو یاد رکھو, شہادتیں مسلمانوں کا نقصان نہیں. مسلمان تو شہادتوں کو آگے بڑھ کے سینے سے لگایا کرتے ہیں. وہ موت سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے دلہا پہلی رات کی دلہن سے محبت کرتا ہے. آپ ایک ایک غصبے کو اٹھا کے دیکھیں,
شہادتوں کی داستانیں رقم کی صحابہ اکرام نے، اور پھر اس شہادتوں کے خون پہ تیرتا ہوا یہ اسلام دنیا کے اندر پھیلا اور مسلمان دنیا کے حکمران بنے۔ اور جب مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگتے ہیں، موت سے نفرت کرنے لگتے ہیں، جب شہادتوں کی تمنا نہیں رہتی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی، کفار ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا ہم نحن قلت یومئذ، اللہ کے نبی اس دن ہم قلت میں ہوں گے، ہماری تعداد 313 سے بھی کم ہوگی، ہم احد سے بھی کم ہوں گے، ہم خندق سے بھی کم ہوں گے، یہاں تو چند ہے، ہتھیار نہیں ہے، اللہ پھر بھی مدد کرتا ہے۔ اس دن کیا بن جائے گا؟ فرمایا اس دن تو تم ایسے ہوگے جیسے سمندروں کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، پر تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبتیں ہوں گی، موت سے نفرت نہیں۔ جب تک مسلمان موت سے محبت کرتے ہیں اور شہادتوں کو موت کی جگہوں پہ ڈھونڈتے رہے اور میدانوں کے اندر جہاد کے عمل کو جاری رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو ہمیشہ شہادت کی طلب میں تڑپ میں بیدار رہتا ہے اور ہر وقت تیار رہتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا طوبیٰ لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، فرمایا جنت میں طوبیٰ نامی درخت یا طوبیٰ نامی جنت اس شخص کے لیے ہے جو ہر وقت اپنے گھوڑے کی لگام کو تھامتا ہے، میدان کے اندر نکل جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، اس کی تیاری یہ ہے میدان کے اندر اترا، اتنی دیر جہاد کرتا ہے جتنی دیر کسی اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ یہ شہادت کے لیے نکلا مغبرۃ قدما، اور اس کا سر جو ہے، اس کا سر بھی پراگندہ ہے، اس کے پاؤں بھی پراگندہ ہے، اشعث رأسہ مغبرۃ قدماہ، ان حالات کے اندر نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے قدموں پر، اس کے بالوں پر دھول مٹی پڑتی ہے، قیامت کا دن اللہ جہنم کے دھوئے آگ کے دھوئے کو اور اسی طرح اس کے پاؤں کی گرد کو جو میدان میں شہادت کی طلب اور تڑپ میں اور شوق میں جو اس نے وقت گزارا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کے ساتھ اس کو اکٹھا نہیں کرنے۔ اس وقت بھی شہادتوں کی داستان رقم کی جا رہی تھی۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، جس جماعت کی نمائندگی میں آپ کا بھائی کر رہا ہوں، الحمدللہ شہداء کی امید 8,500 بیٹے، اور آج بھی شہادتوں کی داستانیں، واللہ میں تو اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں دعا کرنا اللہ مجھے منزل مقصود پہ پہنچا دے، مجھے خیریت سے واپس لے کے آ جائے، پر جو شہادت کے لیے نکلے تھے وہ وہاں سے بھی اپنے اگر پیچھے رابطہ کرتے ہیں تو ماں سے کہتے ہیں اماں جی رات کو جب مصلی پہ کھڑے ہونا، جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھانا، ابا جی جب تہجد کے لیے اٹھنا، میری صرف ایک ہی آپ سے التجا ہے، ایک ہی منت ہے، میرے لیے دعا کرنا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، میں واپس نہ پلٹاؤں، میں زندہ نہ آ جاؤں۔ یہ شہادت کے متلاشی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، ملتان کے ایک ہمارے بھائی نے اللہ کی راہ میں شہادت پیش کی۔ میں نے اس کی والدہ کے پاس جب میں حاضر ہوا اپنے بھائیوں کے ساتھ، میں نے کہا آؤ مغرب کے وقت ہم نے اس بھائی کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا ہے۔ بزرگوں کی طرف سے ہدایت تھی کہ آپ وہاں مقامی سطح پہ اس کی نماز جنازہ ادا کریں تاکہ گھر والوں کو تسلی ہو۔ والدہ نے اندر سے پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا ہمیشہ مجھے، میں نے کہا کچھ بتائیں تو صحیح اپنے بیٹے کے بارے میں، کہا کہ وہ جب بھی فون کرتا تھا کہتا تھا اماں جی میرے لیے شہادت کی دعا کرنا، اور صرف میرے لیے نہیں، یہ میرا ایک بھائی ہے جو میرے ساتھ میرا دوست ہے، میرا کلمے کا بھائی ہے، ہم اکٹھے ہوئے تھے، ایک کلاس میں ہم نے تربیت حاصل کی تھی، اس کا میرا رشتہ جڑ گیا ہے، ہم میدان میں اکٹھے ہیں، اماں جی ہمارے لیے، میرے لیے جب دعا کرنا میرے اس بھائی دوست کے لیے بھی دعا کرنا۔ اور اس اماں جی کی کیا دعائیں تھی جو رب العالمین نے قبول کی۔ دونوں بھائی، وہ دونوں ساتھی، دونوں دوست ایک ہی وقت میں ایک ہی کاروائی میں شہید ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت کو قبول کیا اور کہنے لگے اور جن کی دعوت پر وہ گئے تھے جب اللہ ان کو آزادیاں دے گا تو جنازے بھی وہی پڑھائیں گے، ہم یہ فارمیلٹی ابھی نہیں کریں۔
اور آج اس سے بھی آگے بڑھ کے غزہ کی بات کرتے ہیں، غزہ کی بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا 1400 سال پہلے کی بات بتائی، حدیث سے، تاریخ سے، سیرت سے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ غزہ میں جب یہ جہاد سٹارٹ ہوا اور یہ کارروائی شروع ہوئی تو ایک بزرگ کی ویڈیو پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ وہ غزہ شہر میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، ہر طرف لاشیں ہیں، ہر طرف خون ہے اور گری ہوئی بلڈنگیں ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے غزہ کی ان گلیوں سے خوشبو آ رہی ہے، کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے جب اس کی ویڈیو کو سنا، اللہ کی قسم مجھے انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی وہ بات یاد آئی کہ شہادتوں کے متلاشی میدانوں میں جب ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جنت کی خوشبوئیں ان کو سونگا دیا۔ یہ تو حدیث ہے نا کہ زمین میں خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے، خطرہ پہلے بعد میں گرتا ہے، اللہ جنت میں مقام پہلے اس کو دکھا دیتا ہے، گناہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ پر یہ جو خوشبوئیں ہیں جنت کی، یہ انہی کو آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شہادتوں کے ہم یہاں پر بیٹھ کے بہت ساری باتیں بس اوقات ایسی کر جاتے ہیں جو واللہ ہمیں دین اسلام کے اعتبار سے نہیں دیتی، جبکہ ہم غزہ میں دیکھتے ہیں چند مہینوں میں 8-9 مہینوں کے اندر 40,000 سے زیادہ شہادتیں پیش کرنے کے بعد بچے اپنے اعضاء پہ نام لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو ہمارے والدین ہمارے ٹکڑوں سے ہمیں پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے شہید ہیں۔ پر اس کے ساتھ اس باپ نے بھی، اس بزرگ کی باپ نے بھی دنیا کے کلیجوں کو پھاڑ کے رکھ دیا کہ جو اپنے بچوں کے ٹکڑے جمع کر کے کفن میں جمع کر کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا بیٹو شہادت کا وقت تو میرا تھا، جانا تو میں نے تھا، باری تو میری تھی، تم مجھ سے سبقت لے گئے، ہاں اب جا رہے اس دنیا سے، اگر آخرت میں تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو میرا سلام کہنا اور ساتھ میں یہ بات بھی کہنا کہ آپ کی امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ شکایت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی کو، چھوٹی سی بیٹی کو وہ کہہ رہا ہے آؤ میں تمہیں کسی محفوظ مقام پہ لے کے جاتا ہوں، کہا اگر اللہ نے شہادت اس جگہ پہ لکھی ہوئی ہے تو میں وہاں جا کر کے کیا کروں گی؟ یہ آج کی تاریخ میں شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں اور 1200 ایسے لوگ کہ جن کے سینوں کے اندر اللہ کا قرآن اور انہوں نے غزہ کے اندر شہادتیں پیش کی۔ تو بھائیو شہادت ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے۔ مومن ہمیشہ شہادت کی تمنا کے لیے اپنے رب سے دعائیں کیا کرتا ہے۔ انہی شہادتوں کے سلسلے اور بشارتوں میں ایک عظیم ترین شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی ہے کہ جنہیں جو ہے وہ بے دردی سے شہید کیا گیا، کسی قسم کی اس پر وضاحت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سب سے مقدس خون گرا ہے تو پہلے احد کے میدان میں نبی کے سر سے گرا ہے، نبی کے دندان مبارک سے گرا ہے، اور اس کے بعد مقدس ترین خون گرا ہے تو کربلا کے میدان میں گرا ہے۔ یہ رسول اللہ کا خون تھا کہ وہ حسین تھے جن کو کندھوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھایا کرتے تھے۔ یہ وہ شہید حسین ہے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے اٹھایا کرتے تھے۔ یہ وہ حسین ہے جن کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، جن کے بغض کو اپنے ساتھ بغض قرار دیا۔ یہ وہ حسین ہے جن کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ کربلا کے میدان میں وہ بھی شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے، پر شہادت مسلمانوں کا نقصان نہیں۔ مسلمان ہمیشہ آگے بڑھ کے شہادت کی تمنا کیا کرتا ہے۔ اسی کربلا کے میدان میں ظالموں سے حسین یہ کہہ رہے تھے جو شرطیں پیش کر رہے تھے، ایک شرط یہ بھی تھی مجھے جانے دو، میں اللہ کی راہ میں جہاد کے میدان میں سرحدوں پہ جا کے اپنے رب کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ پر رب العالمین نے شہادت اس میدان کے اندر رکھی تھی۔ یہ شہادت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کسی کے کہنے پر، کسی کی کوشش پر نہیں، پر دعائیں توفیق اور اس کے لیے کوشش یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ دعا کرتا رہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے شہیدوں کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ شہادتوں کے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ میری دعا ہے اپنے لیے بھی اور سب کے لیے کہ اللہ ہمیں اپنی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، خالص نبوی جہاد کرتے ہوئے اپنے راہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ سعادت کی زندگی شہادت کی موت ہے۔ اللہ غزوہ ہند میں یا غزوہ بیت المقدس کے عظیم ترین جہادوں میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فجزاکم اللہ خیرا۔